جنگ جمل اسلامی تاریخ کی وہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف پہلی بار تلوار بلند کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ فتنے کا دروازہ کھل گیا اور امت مسلمہ ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئی، جس میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور دوسری طرف اہل بیت رسول تھے۔ دراصل عربی زبان میں نر اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس جنگ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں آئی تو عسکر نامی ایک اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مروان بن حکم کو حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا۔ مروان ایک بدبخت اور سازشی شخص تھا، لہٰذا اس نے اپنی سازشوں سے بڑے بڑے کبار صحابہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے گورنری کے عہدوں پر فائز تھے انہیں معزول کر دیا۔ لہٰذا کچھ ہی عرصوں میں کوفہ اور بصرہ جیسے صوبوں میں بدعنوانی پھیل گئی اور لوگ حضرت عثمان کے متعلق بدگمان ہو گئے۔ وہیں بصرہ اور کوفہ کے لوگ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں حضرت عثمان کو خلافت سے معزول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ صبائی سازشوں کے ذریعہ مصر سے بھی ہزاروں لوگ حج کے بہانے مدینہ کے لیے نکل گئے، کیونکہ مدینہ اس وقت اسلامی خلافت کا دارالخلافہ تھا۔ ان علاقوں سے آنے والے تمام لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف مدینہ میں بغاوت کر دی اور سورج برپا ہو گیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان نے بنو امیہ کے جن شریر لوگوں کو مصر و شام کا گورنر بنایا ہے انہیں دست بردار کر دیں اور ان کی جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا جائے، ورنہ یہ بغاوت تول پکڑ جائے گی۔ لہٰذا حضرت عثمان نے حضرت علی اور صحابہ کرام کے مشورے سے ان باغیوں کے مطالبات قبول کر لیے۔ اگلے دن مدینہ ان فدائیوں سے خالی ہو گیا اور قافلہ مصر کو نکل گیا، لیکن مروان کی سازش سے ایک جعلی خط ایلچی کے ذریعہ مصر کے گورنر کو بھیجا گیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ وہ قافلہ جیسے ہی مصر پہنچے محمد بن ابو بکر سمیت انہیں قتل کر دیا جائے۔ ہوا یہ کہ اس ایلچی کو راستے میں ہی مصر واپس لوٹنے والے باغیوں نے پکڑ لیا اور خط پڑھ کر برہم ہوئے۔ تمام باغی مدینہ واپس لوٹے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط دکھایا جس میں آپ کی انگوٹھی کی مہر بھی لگی تھی۔ حضرت عثمان نے جب اپنی انگلی دیکھی تو انگوٹھی غائب تھی، لہٰذا انہیں علم ہو گیا کہ یہ ایک جال سازی ہے تاکہ باغیوں کو خلیفہ کے خلاف بدگمان کی جائے۔ حضرت عثمان نے قسم اٹھائی کہ یہ فرمان ان کا نہیں ہے، یہ خط صرف ایک سازش ہے، لیکن محمد بن ابی بکر نہیں مانے اور باغیوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے اور حضرت عثمان کو قتل کیا جائے۔ حضرت علی نے اس سے انکار کیا۔ باغیوں نے مسجد نبوی کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی دنوں تک چلا۔ آخر کار ایک دن ان لوگوں نے دروازہ توڑ دیا اور مسجد میں داخل ہو کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب باغیوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ وہ خلیفہ بن جائیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا، مگر مدینہ کے لوگوں نے اصرار کیا اور صحابہ نے بھی حضرت علی کو یہی مشورہ دیا کہ اس وقت حالات کے پیش نظر حضرت علی کا خلیفہ بن جانا ہی مناسب ہوگا، پھر بعد میں ان قاتلین عثمان کو سزا دے دی جائے گی۔ لہٰذا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر، حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ نے آپ کی بیعت کر لی اور آپ خلیفہ مسلمین مقرر ہوئے۔ اب لوگ اس امید میں تھے کہ حضرت علی قاتلین عثمان سے قصاص لیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حضرت علی نے اس میں تاخیر کی کیونکہ یہ باغی لوگ اب بھی مدینے میں موجود تھے اور آپ چاروں طرف سے ان باغیوں سے گھرے تھے، لہٰذا لوگ آپ کے خلاف بدگمان ہو گئے۔ صبائیوں نے لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ خلیفہ بننے کے لیے حضرت علی نے قاتلین عثمان کا ساتھ دیا ہے
اور اب وہ ان سے کوئی بدلہ یا قصاص نہیں لیں گے۔ لہٰذا حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے سے نکل گئے۔ دوسری طرف حضرت معاویہ شام سے حضرت علی کو خطوط پر خطوط لکھنے لگے کہ آپ جلد از جلد قاتلین عثمان کا حساب کریں، ورنہ وہ شام میں بغاوت کر دیں گے اور اسلامی حکومت دو حصوں میں بٹ جائے گی۔ حضرت علی کے خلافت کے چوتھے مہینے حضرت طلحہ اور زبیر بصرہ پہنچے اور لوگوں کو خطبوں میں بتایا کہ وہ حضرت علی کی بیعت توڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے خوف کی وجہ سے یہ بیعت کی تھی۔ لہٰذا انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ وہ حضرت علی کے خلاف ان کا ساتھ دیں، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت ام المومنین کی شخصیت نہایت ہی قابل احترام ہے۔ لہٰذا حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں حضرت علی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ عبداللہ ابن عامر بن قریظ اور یعلی بن امیہ نے 400 اونٹ اور 1,00,000 درہم پیش کیے، جس سے ایک بڑی فوج تیار ہو گئی، جس میں 3,000 سے بھی زائد سپاہی جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد اہل بصرہ اور اہل مکہ سے تھی۔ سن 36 ہجری جمادی الاخر میں یہ لشکر بصرہ روانہ ہوا۔ جب حضرت علی کو خبر ملی تو آپ نے حضرت عائشہ کو بے شمار خطوط لکھے، جس میں آپ نے انہیں تلقین کیا کہ آپ اس عمل سے جماعت المسلمین کو ایک بڑی مصیبت میں ڈال رہی ہیں، لیکن حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ پر آمادہ رہے۔ لہٰذا حضرت علی مدینہ سے شیعان علی، حضرت عمار ابن یاسر، مالک اشتر، امام حسن و حسین علیہ السلام کے ساتھ دفاع کے لیے بصرہ کے سرحدوں کی طرف روانہ ہوئے۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق قیس روایت کرتے ہیں کہ جب سیدہ عائشہ مدینہ سے بصرہ جاتے ہوئے بنی عامر کے نہروں تک پہنچی تو کتے بھونکنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ حوض کے پانی کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا میرا خیال تو یہی ہے کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن ان کے بعض ہمسفروں نے کہا اب آپ واپس نہ جائیں بلکہ آگے بڑھیں، ممکن ہے کہ مسلمان آپ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مابین صلح کرا دے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہم سے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک کی اس وقت کیا حالت ہوگی جب اس پر حوض کے کتے بھونکیں گے۔ لیکن یہ لشکر آگے بڑھتا گیا اور حضرت علی اور اصحاب جمل کا لشکر خریبہ کے مقام پر آمنے سامنے آ پہنچا۔ حضرت علی نے صلح کی کوشش کی اور حضرت طلحہ و زبیر کو خط لکھے کہ آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں اور قاتلین عثمان کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ آپ ان باغیوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں میں تفرقہ نہ پھیلائیں۔ مگر جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور دونوں لشکر کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اس جنگ میں بہت سے اصحاب جمل قتل کیے گئے، لہٰذا باغیوں کا گروہ بھاگنے لگا۔ حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت طلحہ پر یہ ظاہر ہوا کہ وہ غلطی پر ہیں تو وہ خود جنگ کے دوران پیچھے ہٹ گئے، اس لیے آپ کو مروان نے ہی شہید کروایا۔ روایتوں کے مطابق حضرت علی نے اس اونٹ کے پاؤں ذوالفقار سے کاٹ دیے جن پر ام المومنین سوار تھیں، لہٰذا جنگ کا خاتمہ ہوا اور حضرت علی نے حکم دیا کہ کسی بھی شخص کو قیدی نہیں بنایا جائے گا، کسی کا مال نہیں لوٹا جائے گا، اور حضرت عائشہ کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کے ہمراہ مدینہ بھیج دیا گیا۔ بعد میں جب اہل بصرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ خطوط دکھائے جس میں انہوں نے لوگوں کو حضرت علی کے خلاف بھڑکایا اور قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے اکسایا تھا، تو حضرت عائشہ نے انکار کر دیا۔ وہ خط انہوں نے کبھی لکھے ہی نہیں تھے بلکہ یہ باغیوں کی سازش تھی۔ تب ام المومنین پر یہ راز افشا ہوا کہ وہ شدید غلطی پر تھی۔ احادیث کے مطابق بعد میں حضرت عائشہ جب بھی جنگ جمل کو یاد کرتی تو روتی تھی اور کہا کرتی کہ ہائے افسوس، مجھ سے یہ بدعت سرزد ہو گئی کہ میں حضرت علی کے خلاف نکلی۔